بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت میں واقعہ بیان پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 540 ہے، پارہ نمبر 3 ہے۔ بقول اکثر یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے۔ ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے، آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے، آپ کے ساتھ کچھ کھجوریں، ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ ایک بستی میں سے گزرے، بستی سے مراد بیت المقدس ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ بتایا جا رہا ہے جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا اور جو بچ گئے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح یہ بستی بالکل ویران اور سنسان پڑی تھی۔ آپ نے جب یہ سب دیکھا، عمارتوں کو منہدم دیکھا، تو آپ نے برائے تعجب کہا، یعنی کہ آپ کے دل میں خیال آیا یا آپ نے بولا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی اسے کیوں کر جلائے گا اللہ موت کے بعد۔ اور یہ سوچ کر آپ نے اپنی سواری کے ہمار کو، یعنی جس پہ وہ سوار تھے، ایک درخت کے ساتھ باندھا اور آرام فرمانے کی نیت سے ایک درخت کے سائے میں لیٹ کے آپ کے لیٹتے ہی آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا، یعنی ہمار جس پر وہ سوار تھے۔ عربی میں گدھے کو ہمار کہتے ہیں۔ یہ واقعہ تقریباً صبح کے وقت کا ہے۔ اس سے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا۔ اس نے پہلے سے بھی بہتر طریقے سے اس کو آباد کیا اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی بچے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے ان کو بھی وہاں لا کر آباد کیا اور بیت المقدس کے گرد و نواح میں ان کی تعداد، یعنی کہ ان کی آبادی بڑھتی رہی۔ اس سارے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ اس طرح 100 برس گزر گئے۔ 100 برس کے بعد آپ کو زندہ فرمایا گیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، پھر باقی تمام جسم آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ ہو گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم۔ آپ کے خیال میں یہ اسی دن کی شام تھی جس کی صبح وہ آرام کی غرض سے یہاں لیٹے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم 100 برس ٹھہرے یہاں اور دیکھ اپنے کھانے پینے، یعنی کھجور اور انگور کے رس کو جو ابھی تک خراب نہیں ہوا، نہ ہی اس میں بو پیدا ہوئی، اور دیکھ اپنے ہمار یعنی گدھے کو جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہی، یہ اس کے لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں۔ ان ہڈیوں کو دیکھو کیوں کر ہم ان کو اٹھانے والے ہیں، یعنی پھر سے زندہ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 549۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے بکھرے ہوئے تمام اعضاء جمع ہوئے اور ان پر اپنی جگہ پر آئے، پھر ان پر گوشت چڑھا، پھر کھال چڑھی، پھر بال آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میں روح پھونکی گئی اور گدھا بھی زندہ ہو گیا اور آوازیں کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا اور نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ترجمہ کہ میں خوب جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، اپنے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ریش مبارک اور سر اقدس کے بال سفید ہو چکے تھے، مگر عمر مبارک ابھی 40 ہی تھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو کسی نے بھی آپ کو نہ پہچانا۔ آپ جب اپنے مکان کے دروازے پر پہنچے تو ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور وہ نابینا بھی تھی۔ آپ کے گھر کی باندھی تھی وہ۔ اس نے آپ کو دیکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے پھر دریافت کیا کہ عزیر کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ انہیں گزرے ہوئے تو 100 برس ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس تک مردہ رکھا، اور وہ بولی سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ عزیر اسلام مستجاب دعوات تھے، جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں بینا ہو جاؤں تو میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں اور آپ کی گواہی دوں۔ دیکھ کر
آپ نے دعا فرمائی اور وہ بالکل ٹھیک ہوگی، مارے ہوئے پاؤں بھی آپ کی دعا سے ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اٹھ اپنے رب کے حکم سے، تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے آپ کو پہچان لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر علیہ السلام ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے ایک محلے میں لے گئی، وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند بھی موجود تھے جن کی عمر 118 سال ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو اس وقت تقریباً بوڑھے ہی ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکار کر کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں اور تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ بولی، مجھے دیکھو، میں ان کی دوا سے ٹھیک ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان ایک بالوں سے بنا ہوا ہلال تھا، یعنی بالوں سے باریک سا چاند بنا ہوا تھا۔ جب جسم مبارک کھول کر دیکھا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس کا جاننے والا تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ پڑھ دی۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد صاحب سے معلوم ہوا تھا کہ بخت نصر کے ستم انگیزیوں سے تنگ آ کر اور گرفتاری کے زمانہ میں میرے دادا نے توریت کو ایک جگہ دفن کر دیا تھا۔ وہ جگہ میں جانتا ہوں، لہٰذا وہاں سے توریت نکالی گئی اور جو حضرت عزیر علیہ السلام نے حفظ سنائی تھی وہ لکھوائی گئی تھی، تو دونوں میں ایک حرف کا فرق بھی نہ تھا۔ تب سب نے یقین کیا اور آپ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ چند دن ہی زندہ رہے، پھر وفات پا گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی آیتوں میں بھی ایک اور زندہ کرنے والا واقعہ ہے، تو سنتے رہیے قرآنی معلومات، اور لائک اور شیئر بھی کیا کیجیے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں، تو اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں رمضان المبارک بھی شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نعمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔